پیکرے صبر و رضا حضرت علامہ مفتی محمد ثابت رضا صاحب تبریزی دامت برکاتہ العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہر یہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان طلباء کی کارکردگی کو خوب خوب سلام، جن کی محنتوں کاوشوں سے آج کا یہ جشن سجا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دیگر منتظمین اور باہر سے آئے ہوئے جملہ مہمانوں کا بے حد دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ کی تشریف آوری سے دارالعلوم کے طلباء کے دلوں کے اندر خوشی کی لہریں دوڑ پڑی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ ایسے دیگر مواقع پر آپ اپنے شہر کے محبوب ادارے میں تشریف لا کر یہاں کے حسن و جمال میں مزید اضافہ فرماتے رہیں گے۔ حضرات، آج ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن اس دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی وجہ سے اس دن کو ہم اور آپ بہت ہی اہتمام کے ساتھ 12ویں شریف کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ اپنے نقطۂ نظر پر نقطۂ نظر پر رکھنے کی کوشش کریں کہ آج غیروں نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے۔ وہ کون سا طریقہ کہ ہم 12ویں شریف کو کہتے ہیں 12 وفات۔ کیا کہتے ہیں؟ 12 وفات۔ اگر آپ یقیناً نبی کے سچے دیوانے ہیں اور آپ اس ارادے میں آئے ہیں کہ ہم دارالعلوم فیضان شاہ بلاغی میں جا رہے ہیں، جو نبی کا گھر ہے، آج وہاں پر نبی کی باتیں ہوں۔ تو آج سے آپ اپنی بولی بدل کر بجائے 12 وفات کے کہیں گے 12ویں شریف، کیونکہ وفات کا معنی ہوتا ہے موت، اور نبی مرتا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبر، یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
اللہ رب العزت نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے، نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی، بس اللہ کا نبی زندہ ہے، بس اللہ کا نبی زندہ ہے. اس سے پتا چلتا ہے ہمارا نبی زندہ ہے. نبی کو موت آتی ہے فقط ایک عام کے لیے، اس کے بعد پھر ان کی زندگی وہی جسمانی. حضرات تو آج کے بعد ہم 12 وفات نہیں کہیں گے بلکہ 12ویں شریف کہیں گے، کیونکہ غیروں نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے. جو لوگ 2 اکتوبر میں گاندھی جی کے سامنے کھڑے ہو کر گاندھی جی کو سلام کرتے ہیں، جو لوگ 5 ستمبر کو بڑے خود کو احتشام کے ساتھ ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، جو لوگ 15 اگست اور 26 جنوری کو ایک جھنڈے کو سلام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کہیں کہ 12 تاریخ کو ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تم کسی جھنڈے کو نہیں، کسی کے سامنے نہیں، بلکہ مدینے کی جانب لو لگاؤ اور کہو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. تمہارا قلب زندہ ہو جائے گا، سچے مومن ہو جاؤ گے، پکے مسلمان کہلاؤ گے. سبحان اللہ. کیا حضرات 15 اگست کو اس لیے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں کہ اس دن ہندوستان آزاد ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ 12ویں شریف اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو وہ مبارک دن ہے کہ جس دن انسانیت کو آزادی ملی. حضرات 5 ستمبر ہے، آج ٹیچرز ڈے ہے. اسکول کالجوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو ایک الگ منظر ہوتا ہے. آج کے دن اسٹوڈنٹ اساتذہ کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور طلبہ اساتذہ کا کردار نبھاتے ہیں. کہیں اساتذہ طلبہ کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر، رہنما اور رہبر بنا کر، ٹیچر اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یاد رکھیں کہ آج کا دن اس بات کا زیادہ مستحق اور حقدار ہے کہ ہم اور آپ آج معلم کائنات کا، معلم کائنات کی آمد کے دن کو ٹیچر سے مل کر منائے. یقیناً بہترین عمدہ اچھا کام ہوگا. اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ آج ہی 5 ستمبر کو نبی کائنات کی پیدائش کا دن آ گیا. آج یقیناً جگہ جگہ سے یہ صدا دی جائے گی کہ سنو حقیقت میں سب سے بڑے معلم نبی کائنات. حضرات ایک شخص جس کا نام رادھا کرشن ہے، رادھا کرشنن ہے، حیدرآباد میں پیدا ہوتا ہے 1888 عیسوی میں، اور 1952 میں ہندوستان کا نائب صدر جمہوریہ بنتا ہے. اور وہی شخص 1962 میں جا کر ہندوستان کا صدر جمہوریہ بنتا ہے. اور 1967 کے بعد 1967 اور اس کے بعد سے لے کر آج تک کے دن کو لوگ 5 ستمبر کو ٹیچرز ڈے کے طور پر مناتے ہیں. تو بتانا چاہوں گا کہ ایک دن جو رادھا کرشنن نامی شخص حیدرآباد میں پیدا ہوتا ہے، اس دن کو اگر آپ ٹیچرز ڈے کے طور پر مناتے ہیں تو یاد رکھیں مسلمانوں، اپنی غیرت کو پیدا کریں. اگر آپ نبی کے سچے عاشق ہیں، اگر آپ نبی کے سچے دیے ہوئے کلمہ کو پڑھنے والے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ہر سال 12 ربیع الاول کے مبارک موقع پر کہیں کہ ہم 5 ستمبر کو اگرچہ ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے سب سے بڑے ٹیچر 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے ہیں. حضرات وہ نبی
آمد سے حقیقت میں علم و آگاہی کا پتہ چلا ہے۔ یقیناً ہر طبقے کے لوگوں کو نبی کائنات کی پیدائش کا دن منانے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن خوشی منانے کی ضرورت ہے۔ ایک غریب انسان سے پوچھیں کہ آپ نبی کائنات کی آمد کے دن کو خوشی کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ وہ غریب اور مزدور یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں وہ حق دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے۔ کہا وہ کہتا ہوا نظر آئے گا، ہم اس لیے یوم ولادت مناتے ہیں کیونکہ ان کی آمد کی وجہ سے ہمیں مزدوری جلدی مل جائے گا۔ اگر آپ ایک جج سے پوچھیں گے کہ تم نبی کا جشن کیوں مناتے ہو تو وہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے ہم مناتے ہیں کیونکہ نبی کائنات عدل و انصاف کا پیکر بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابھی آپ کی شیر خارگی یعنی دودھ پینے کا زمانہ تھا، آپ نے دائی حلیمہ کے ایک پستان سے دودھ پی کر اور ایک پستان کو چھوڑ کر یہ بتایا کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے میں زندہ ہوں۔ وہ جج کہتا ہوا یہ نظر آئے گا کہ عدل و انصاف کا اچھا طریقہ ہمیں انہی کے گھر سے ملا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے، ایک نمازی سے پوچھیں گے، آج لوگ نماز لے کر گھومتے ہیں، ان سے اگر پوچھو کہ تم نبی کا جشن تمہیں بھی منانا چاہیے کیونکہ نبی کے بدولت ہی تم نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے۔ اللہ نے تو صرف یہ فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نماز پڑھو، لیکن نبی نے نماز پڑھ کر بتایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اس طرح سے تم پڑھو۔ پتہ چلتا ہے کہ ہر نمازی کو نبی کا جشن منانے کی ضرورت ہے۔ حضرات آج کے دن کو ہم خوشی میں منائیں۔ آج آخری پیغام یہ لے کر جائیں کہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ آج یہ عہد کریں کہ ہم نبی پر آج کے دن کم سے کم 1500 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یقیناً اگر آپ نبی پر 1500 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو میں کہوں گا کہ آپ نے یقیناً نبی کی آمد کا جشن بہتر انداز میں منایا، کیونکہ حقیقت میں نبی کی ولادت کی خوشی یہی ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کے لائے ہوئے کاموں کو آپ فالو کریں۔ یقیناً یہی اچھی نبی کی اتباع اور یہی بہتر طریقے سے نبی کا جشن منانا ہے، کیونکہ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ گویا اگر آج کے دن آپ 1500 مرتبہ نبی پاک پر درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر 15000 مرتبہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائے گا۔ آپ کے 15000 گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دے گا اور 15000 درجات میں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم اس دن کا ہم سب کو اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو آج کے دن اخوت و محبت بھائی چارگی کے ساتھ گزارتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے، گناہوں سے دور رہتے ہوئے گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم۔ بولنے سننے میں سبقت انسانی یا کسی طور پر کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم سب مل کر استغفار کریں۔ پڑھیں استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پڑھیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔